حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے عظیم رسول تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے آپ سے براہ راست کلام فرمایا۔ آپ کی زندگی بے شمار معجزات، آزمائشوں اور اللہ کی قدرت کے جلووں سے بھرپور ہے۔ پیدائش اور فرعون کی ظالمانہ پالیسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مصر کا فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس خوف سے اس نے حکم دیا کہ ہر نامولود اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیاں زندہ رکھی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت نیک خاتون تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ پریشان نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی والدہ کو وحی کی، تم انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اللہ انہیں بچا لے گا اور انہیں دوبارہ تمہارے پاس لوٹائے گا۔ القرآن سورۃ نمبر 28 آیات نمبر 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پرورش۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہی بچہ جس سے فرعون قتل کرنا چاہتا تھا اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نیک خاتون تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ القرآن سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 9۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دیا دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ان کے پیچھے محل تک آئی تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک نیک عورت کو جانتی ہے جو انہیں دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں تھی۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ماں اور بیٹے کو پھر سے ملا دیا۔ جوانی اور ایک مصری کا قتل۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ بنی اسرائیل پر ظلم دیکھ کر بہت دکھی ہوتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے روکنے کے لیے ایک مکہ مارا مگر وہ اتفاقیہ مر گیا۔ یہ قتل نادانستہ تھا، مگر پھر بھی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے جائے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہ عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ گھر گئی اور اپنے والد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیکی کے بارے میں بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا، عزت دی اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال تک اپنی بھیڑیاں چرانے کی ذمہ داری دی۔ نبوت اور اللہ سے براہ راست کلام۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور پر ایک درخت سے روشنی دیکھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اللہ نے انہیں آواز دی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ القرآن سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 12۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور انہیں فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم ملا۔ اللہ نے انہیں 2 معجزات بھی عطا کیے۔ نمبر 1، عصا، چھڑی کا سانپ بن جانا۔ نمبر 2، ہاتھ کا چمکدار سفید ہو جانا۔ فرعون کے دربار میں تبلیغ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اس سے توحید کی دعوت دی۔
فرعون نے انکار کر دیا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ القرآن سورت نمبر 89 آیت نمبر 24۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی تو وہ ایک زبردست اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ پاک کا معجزہ ہے اور وہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی ہلاکت۔ جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکالو۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پہنچے تو راستہ بند تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے مگر اللہ نے حکم دیا کہ عصا کو سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری سمندر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج بھی پیچھے چلی آئی لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے سمندر کی لہریں واپس آپس میں مل گئی اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ نے فرمایا اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ پہلے سرکشی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے۔ القرآن سورت نمبر 10 آیت نمبر 90۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اور تورات کا نزول۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا اور وہاں انہیں تورات عطا کی، مگر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے پر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے انہیں سخت سزا دی۔ وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا لیکن بنی اسرائیل کے نافرمان ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہ ہو سکے۔ نتیجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر و استقامت ضروری ہے اور ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حکمان ٹائپسٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارا نیا آنے والا ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔